بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور انتہائی عزت اور احترام سے نوازا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا ہمیں مزید اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اسلام اور ایمان جیسی نعمتیں عطا کر کے مزید انسانوں پر فضیلتیں عطا کی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت کی نعمت بھی عطا کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنایا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سیکھنے کے قابل ہوئے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو کیسے بہترین طریقے سے گزار سکتے ہیں اور اپنی آخرت کی زندگی کو کس طرح سے سنوار سکتے ہیں۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا بہت ساری ایسی آیات سے گزر ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو یا بعض انسانوں کو یا کچھ لوگوں کو بدترین کہا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگ کہا ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے یہ بدترین لوگ کون ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کا کہاں کہاں ذکر کیا ہے اور کس وجہ سے ان کو بدترین کہا گیا ہے، اور یہ کہ بدترین کا مطلب اللہ رب العزت کے ہاں کیا ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذی لا یعقلون۔ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں کہ جو گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ الانفال ہی کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، بے شک اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے بدترین ہیں وہ لوگ جو کافر ہوئے، فہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح سے دیکھیے سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 جس میں اللہ رب العزت نے پھر بدترین لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے اور عیسائیوں میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، اور شرک کا ارتکاب کیا اپنی دنیا کی زندگی میں، وہ جہنم کی آگ میں ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی تو اللہ کے ہاں بدترین لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں 180 میں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر ان بدترین لوگوں کا ذکر کیا ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز نہ سمجھیں وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اس میں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اس میں اگر وہ بخیلی کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے ہوا خیر لہم کہ یہ بخیلی کر کے بڑی خیر اپنے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کا یہ بخیلی کرنا ان کے لیے شر ہے، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامۃ، ان قریب وہ وقت قیامت والے دن آنے والا ہے جب ان کے گلے میں ان کی بخیلیاں ان کا طوق بنا کر پہنائی جائیں گی۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے مثال کے طور پر صحیحین یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے داخل ہونے کی، آپ سے ملنے کے لیے اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو اجازت دینے سے پہلے مجھ سے کہا کہ یہ بہت ہی برا انسان ہے اور یہ بہت ہی برا فیملی ممبر ہے۔ اس کے بعد اسے آنے کی اجازت دی۔ پھر جب وہ بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ جب وہ شخص اٹھ کر آپ کے پاس سے گیا
تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے پوچھا جب آپ نے اس شخص کو دیکھا تھا تو آپ نے اس کے بارے میں ایسی ایسی بات کی تھی کہ یہ تو بہت ہی برا انسان ہے، اور پھر جب وہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کرتے رہے اور بڑے خوش ہو کر اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تم نے کب مجھے بد زبان اور بد اخلاق پایا ہے؟ آگے چل کر ہم ان احادیث اور آیتوں کی تشریح پر بھی آئیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدترین لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت کے ہاں قیامت والے دن بدترین انسان وہ ہیں کہ جن کی بد زبانی اور جن کے شر سے بچتے ہوئے لوگ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یہ بھی بدترین لوگوں کی ایک نشانی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں دو چہرے والے تھے، دو رخوں والے تھے، جو ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر آتے تھے اور دوسرے گروہ کے پاس دوسرا چہرہ لے کر آتے تھے۔ تو یہ ہیں وہ چند احادیث اور چند آیات قرآن کریم سے جو میں نے یہاں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جن کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں انتہائی بدترین انسانوں کا درجہ رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتہائی ناپسندیدگی والا ایک انداز ہے۔ تو چند میں نے اس لیے کہا کہ یہ ساری نہیں ہے، صرف چند مثال کے طور پر میں نے یہاں اکٹھی کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین لوگ بنیں، اور بہترین لوگ سے مراد وہ ہیں جو اللہ کے ہاں بہترین انسانوں کا درجہ رکھتے ہوں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور بہترین لوگ بننے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں سکھا دیا ہے، اور وہ ہے تقویٰ کا راستہ، یعنی جن کاموں کے کرنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو ہم کریں، اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو باز کر لیں تو ہم اللہ رب العزت کے ہاں بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے ہمیں اس بات سے خبردار کیا ہے کہ ہم سیلف ایویلیویشن یا محاسبہ نفس کرتے رہیں کہ کیا ہم اللہ رب العزت کے ہاں بہترین لوگوں میں سے ہیں یا بدترین لوگوں میں سے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کن لوگوں کو بدترین لوگ کہا ہے، اور ان کی کن کوالٹیز اور کن برے اعمال کی وجہ سے انہیں بدترین کہا ہے۔ اور یقیناً یہ لوگ جو بدترین لوگ کہلائے اور ان کے جو عمل ہیں جن کی وجہ سے یہ بدترین ہوئے اور اس کا آخرت کی زندگی میں سخت عذاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے اعمال کبیرہ گناہ بھی ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی سخت وعید اور سخت عذاب کی نوید سنائی ہے۔ تو آئیے آج ہم بعض اقسام پر قرآن کریم میں جن کا ذکر آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے ان پر ذرا غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے اندر کون سی ایسی صفات پائی جاتی ہیں یا کون سے ایسے برے اعمال پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں بدترین کہا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ علماء کرام بحث کرتے ہیں کہ بدترین سے مراد کیا ہے، اور اس حوالے سے یہاں میں آپ کے سامنے ان کے تقریباً 6 اقوال پیش کروں گی جس میں انہوں نے لفظ بدترین کی تشریح بیان کی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ نمبر 1، علماء کرام کا یہ کہنا ہے، اور یہ مختلف جو احادیث کی ڈکشنریز ہوتی ہیں وہاں سے میں نے آپ کے لیے شرحیں اکٹھی کی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بدترین سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں بدترین عذاب سے دوچار رہیں گے، اور آخرت کی زندگی میں جو سب سے برا عذاب ہے، یعنی جس کے بعد کوئی بدترین عذاب نہیں ہو سکتا، وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اس کی دوسری تشریح علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے نچلے درجے پر، گھٹیا ترین، ادنا ترین درجے پر اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جیسے کسی طالب علم کا امتحان میں 5 نمبر ہوں یا 7 نمبر ہوں،
اور پھر تیسرے نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بدترین سے مراد یہ ہے کہ یہ قیامت والے دن بدترین رسوائی، اور رسوائی بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے، اذیت ہے، بدترین رسوائی سے گزریں گے، ان سے زیادہ کوئی قیامت والے دن رسوا نہیں ہوگا۔ چوتھا قول علماء کرام کا یہ ہے کہ قیامت والے دن انتہائی اذیت کے ساتھ گزریں گے اور اذیت ناک عذاب پائیں گے، اور قیامت والے دن ان سے زیادہ اذیت ناک عذاب کسی کو نہیں دیا جائے گا، یعنی سب سے جو آخری اذیت کا درجہ ہے اس سے یہ لوگ قیامت والے دن گزریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے بچائے اور توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں۔ پانچویں نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بدترین سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن بدترین پیاس، بدترین گرمی، بدترین آگ اور بدترین رسوائی کے عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ اور یہ جتنے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ سب قیامت کے دن کے مختلف جو انداز ہیں عذاب کے ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ بدترین پیاس، بدترین گرمی، بدترین آگ اور بدترین ذلت اور رسوائی۔ اسی طرح سے چھٹا قول علماء کرام کا یہ ہے کہ شر الناس سے مراد، بدترین لوگوں سے مراد یہ ہے کہ انہیں بلا حساب اور بلا حد کے قیامت والے دن کا شر عطا ہوگا، یعنی جس طرح یہ دنیا کی زندگی میں شر پھیلاتے تھے اپنے مختلف بدعمالیوں کے ذریعے سے، تو قیامت والے دن بھی بلا حساب اور بلا حد شر جو ہے وہ انہیں عطا ہوگا۔ اور یہ شر کیا ہے؟ قیامت کے دن کی پیاس ہے، قیامت کے دن کی گرمی ہے، قیامت کے دن کے اندھیرے ہیں، قیامت کے دن کی جہنم اور بدترین جہنم کی آگ، رسوائی، اذیت، سب سے نچلے درجے میں انہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور آخری بدترین عذاب سے دوچار کیے جائیں گے۔ تو دیکھا جائے یہ جو 6 مختلف اقوال ہیں علماء کرام کے، یہ کوئی مختلف نہیں ہے، بلکہ ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو یہ بدترین لوگوں کے قیامت والے دن بدترین اللہ رب العزت کے سامنے حاضری اور بدترین عذاب کی پوری پکچر ہمارے سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا کہ انہیں بدترین کیوں کہا گیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیٹیگریز جو قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی کیٹیگری ہے جس کا ذکر سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ انتہائی بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک جن لوگوں نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کفر کا ارتکاب کیا، والمشرکین، اور جو دنیا کی زندگی میں شرک کا ارتکاب کرتے رہے، چاہے چھوٹے شرک کرتے رہے چاہے بڑے شرک کرتے رہے، فی نار جہنم، یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، صرف یہی نہیں بلکہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، انہیں یہ عذاب اس لیے دیا جائے گا کہ یہ اللہ کے ہاں بدترین لوگ تھے۔ لہٰذا اہل علم کا کہنا ہے ہر وہ انسان یا مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا منکر ہوتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، یا اس کے کسی بھی پیغمبر کی تکذیب کرتا ہے، یا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب کرتا ہے، یا یہ کہ اللہ رب العزت کی آیات کی کتاب کی آیات کو جھٹلاتا ہے اور اللہ رب العزت کی دیگر آسمانی کتابوں کو جھٹلاتا ہے، قرآن کریم کو جھٹلاتا ہے، یا جو اسلام پر ایمان نہیں لاتا اور اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپناتا ہے، یا یہ کہ جو اللہ رب العزت کے احکام پر اپنی زندگی میں عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے منہ موڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ شریعت ہمارے زمانے سے مناسبت نہیں رکھتی، یہ سب کے سب اس قول میں داخل ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ یہ ہے وہ پہلی کیٹیگری جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کلیئر کٹ بتا دیا ہے
کہ چاہے وہ کفر چھوٹا ہے چاہے وہ کفر بڑا ہے، چاہے وہ شرک چھوٹا ہے یا بڑا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی سمجھنا کہ یہ دین ہمارے موجودہ زمانے سے مطابقت نہیں رکھتا، فی زمانہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، سب کے سب علماء کرام کا کہنا ہے اللہ کے ہاں شر البریہ میں داخل ہیں، بدترین لوگ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس شرک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان کو اپنی زندگی میں سختی کے ساتھ توحید پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کی گئی ہے۔ یہ تو ہے پہلی کیٹیگری۔ اب آئیے ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے بدترین لوگ کہا ہے، اور یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز نہ سمجھے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، ہوا خیر لہم، کہ وہ بخیلی کر کے بڑی خیر اپنے لیے اکٹھی کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ تو شر اکٹھی کر رہے ہیں اور اللہ کے ہاں بدترین لوگ بن رہے ہیں، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت، اور قیامت والے دن جو انہوں نے بخیلیاں کی ان کے ہی طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے۔ اہل علم کا کہنا ہے یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے بخیلی سے کام لیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خوش دلی سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایک ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور ایک ہے خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دونوں الگ الگ دو نیک عمل ہیں۔ اور پھر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کا حق اللہ کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے لیکن وہ زکوٰۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیگر حقوق ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے، اور اس کے بعد ہمارے مال میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں اس میں ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ یہ جو آپ غمی اور خوشی پر رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور ان سے لین دین کرتے ہیں، اسے اللہ کا حکم سمجھ کے کریں گے تو اس پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ یہ روٹین یا عادت یا رسم و رواج نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں پر ضرورت کے وقت خرچ کیا جائے۔ اسی طرح سے یتیموں پر خرچ کرنا، نیکی کے دیگر کاموں پر خرچ کرنا۔ تو جو لوگ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ روک لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیگر حقوق روک لیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے تو یہ بدترین لوگوں کے رتبے میں داخل ہوں گے۔ اور اس حوالے سے پھر اسی سورت کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور جو جوڑ جوڑ کر جمع کر کر کے اپنے سونا اور چاندی رکھتے ہیں۔ کس طرح جمع کرتے ہیں؟ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں سے اللہ کا حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ انہیں بہت سخت عذاب آنے والا ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان بدترین لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور جو اللہ کی راہ میں مال کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، ان کو کیا سزا دی جائے گی کہ قیامت والے دن جہنم کی آگ میں ان کی پیشانیاں اور ان کی پیٹھیں تپائی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم دنیا کی زندگی میں جوڑ جوڑ کے اپنے لیے رکھتے تھے، اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو خوش دلی کے ساتھ ادا نہیں کی، اور اللہ کی راہ میں دیگر حقوق جو بنتے تھے ان پر خرچ نہیں کیا، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کیا، دوست احباب پر خرچ نہیں کیا، ملنے جلنے والوں پر خرچ نہیں کیا، یتیموں پر خرچ نہیں کیا۔ فذوقوا، لہٰذا آج مزہ چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم دنیا کی زندگی میں جوڑتے تھے اسی سے آج تمہیں یہ عذاب دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ کیٹیگری کے بارے میں کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں بدترین لوگ ہیں، اور وہ ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے اور اپنے مال میں سے اللہ رب العزت کے دیگر حقوق ادا نہ کرنے والے۔ تو اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة، کوئی سونے والا
اور چاندی والا جو کہ اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تھا، جب قیامت والا دن آئے گا تو قیامت والے دن اس کے سونے اور چاندی کی تہیں بنائی جائیں گی، شیٹس بنائی جائیں گی، اور ان شیٹس کو آگ میں دہکایا جائے گا، اور پھر اس میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر انہی شیٹس کے ساتھ اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو اسی طرح سے تپایا جائے گا، اور جیسے ہی وہ شیٹیں ٹھنڈی ہو جائیں گی دوبارہ ان شیٹوں کو گرم کیا جائے گا، اور اسے ان شیٹوں کے ذریعے دوبارہ تہوں میں اسی طرح سے عذاب دیا جائے گا، اور اس دن کی مقدار اس شخص کے لیے 50,000 سنۃ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی کل مخلوقات کا فیصلہ کر کے جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ اسے جنت کی طرف بھیجا جائے یا جہنم کی طرف بھیجا جائے۔ تو یہ ہیں وہ بدترین لوگ کہ جو اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کا مال میں دو طرح کا حق ہے، ایک واجب حق ہے اور ایک نفل حق ہے۔ جس طرح آپ واجب نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ آپ نے اس کو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، اور پھر دیگر جو نیکی کے کام ہیں وہ اللہ رب العزت کے آپ کے مال میں سے نفلی حق ہے، اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ وہ سب اسی میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، پھر اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کا کیا ہوگا؟ چونکہ ان کا مال اونٹوں کی شکل میں تھا، انہیں فکر ہوئی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پھر ان کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اونٹ والا اپنے اونٹوں کا حق نہیں دیتا، اور اس کے حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دودھ دوہنے کے دن جس دن ان کو پانی پلائے، عربوں کا معمول تھا کہ تیسرے یا چوتھے دن اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے، اور جب اونٹوں کو پانی پلانے جس جگہ لے جاتے وہاں پہلے سے ہی مسکین جمع رہتے تھے، کیونکہ مسکینوں کو، محتاجوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ پانی پلانے کی جگہ ہے، اور عرب اپنے جانور لے کر، اچھے کھاتے پیتے خوشحال عرب اپنے اونٹ لے کر یہاں آئیں گے اور اپنے اونٹوں کو پانی پلائیں گے، لہٰذا جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے دودھ مانگ لیں گے، لہٰذا یہ عرب جب وہاں پانی پلانے لے کر جاتے وہاں وہ مساکین محتاج جمع ہوتے تو اونٹوں کے مالک اپنے اونٹ دوہتے اور ان مساکین کو بھی اس میں سے دودھ پلاتے جاتے۔ حالانکہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کا ایک حق یہ انداز بھی قرار دیا کہ جب تم اپنے اونٹوں کو وہاں پانی پلانے لے کے جاتے ہو تو اس دن بھی اللہ کا حق ادا کیا کرو، یعنی ان محتاجوں اور مساکین کو اس میں سے کچھ نہ کچھ دیا کرو۔ تو جو اپنے اونٹوں کا حق نہیں دیتا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اونٹوں کے مالک کو اوندھا لٹایا جائے گا ایک برابر اور ہموار زمین پر، اور اونٹ خوب موٹے تازے ہو کر آئیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بچہ بھی باقی نہیں بچے گا، یعنی ہر اونٹ وہاں حاضر کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اونٹ باری باری اس مالک کو اپنے کھروں سے یعنی پاؤں سے روندیں گے اور منہ سے کاٹیں گے۔ پھر جب پہلا جانور رونتا چلا جائے گا اگلا پہنچ جائے گا، اور یوں یہ عذاب ہوتا رہے گا سارا دن، جس کی طوالت 50,000 برس کے برابر ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا فیصلہ کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اس کی کچھ راہ نکلے گی کہ آیا اسے جنت کی طرف روانہ کیا جائے یا دوزخ کی طرف روانہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، پھر ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بکری اور گائے والے کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اسے اوندھا لٹایا جائے گا، یعنی مالک کو اوندھا لٹایا جائے گا ایک صاف اور ہموار زمین پر، پھر تمام گائیں بکریاں آئیں گی حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ رہے گی، اور ان میں سے کوئی بے سینگ نہ ہوگی، یعنی سب کو سینگ عطا کیے جائیں گے تاکہ اسے خوب اچھی طرح عذاب دے سکیں۔ نہ ہی ان کی سینگیں مڑی ہوئی ہوں گی بلکہ تازہ سیدھی صاف ستھری ہوں گی، نہ کسی بکری کی سینگ یا گائے کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ پھر وہ سب اس کو اپنی سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گی، کھروں سے ماریں گی۔ جب اگلی اس پر سے گزر جائیں گی پھر پچھلی حاضر کر دی جائیں گی۔ یہی عذاب اسے پورا دن ہوتا رہے گا
جس کی مدت یعنی اس دن کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو جائیں گے کل مخلوقات کے فیصلے کرنے کے بعد، پھر فیصلہ ہوگا اور سوچا جائے گا کہ اب اسے جنت کی طرف روانہ کیا جائے یا جہنم کی طرف روانہ کیا جائے۔ تو یہ ایک ہی طویل ترین حدیث ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے مال میں سے اللہ رب العزت کے حقوق ادا نہ کرنے والوں کو بدترین قرار دیا، قرآن کریم میں بھی انہیں بدترین کہا، اور پھر صحابہ کرام نے مزید وضاحت چاہی کہ مال کے علاوہ ہمیں بتائیے کہ اگر کسی کے پاس اونٹوں کی شکل میں مال ہے تو اس کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا اگر وہ اللہ رب العزت کا حق ادا نہیں کرتا اس مال میں سے۔ اور پھر اگلوں نے سوال کیا کہ جن کی گائیں ہیں اور بکریاں ہیں ان کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بتایا۔ یہ ہے دوسری کیٹیگری کے جن کو بدترین لوگ کہا گیا ہے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں تیسری قسم کی طرف، تیسری کیٹیگری کی طرف کہ جنہیں بدترین لوگ کہا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں شیئر کیا کہ یہ سارے کبیرہ گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کا بڑا سخت اللہ رب العزت نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ تو تیسری کیٹیگری ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامۃ، اللہ رب العزت کے ہاں قیامت والے دن بدترین لوگ وہ حاضر کیے جائیں گے من ترکہ الناس اتقاء شرہ، جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، یعنی اس قدر وہ انسان شر پسند ہو کہ لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں کہ بھئی ہم اس سے ملیں گے تو یہ زبان چلائے گا یا کسی نہ کسی انداز میں اس کا شر ہمیں ضرور پہنچے گا۔ امام احمد اپنی ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں اور ان کے الفاظ یہ ہیں الذین انما یکرمون اتقاء شرہم، جن کی عزت اس وجہ سے کی جائے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ جن سے ملنا جلنا چھوڑ دیا جائے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جن کی عزت صرف اس لیے کی جائے کہ ان کے شر سے بچا جائے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برے انسان کی صرف اس وجہ سے عزت کی کہ یہ آرام سے اپنی بات کر کے چلا جائے اور اس کا شر مجھ تک نہ پہنچے، جس پر اماں عائشہ نے بھی حیرت کا اظہار کیا اور جو ہے اور پھر دریافت کیا کہ آپ تو کہتے تھے یہ اچھا انسان نہیں ہے، پھر آپ نے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے مجھے کب بد زبان یا بد اخلاق پایا ہے؟ یعنی اگر وہ بد اخلاق ہے تو میں کیوں بد اخلاقی کرتا؟ میں نے آرام سے اس سے بات کی اور اس کے بعد اس کو روانہ کر دیا۔ اور یہ مسلمان کی ایک حکمت عملی ہے، ایک اسٹریٹجی ہے کہ جہاں دیکھے برے لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کریں کہ وہ آپ کے پلے نہ پڑیں، نہ ہی وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کریں۔ اور اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ فَقَالُوا سَلَامًا، کہ جب انہیں جاہل مخاطب کریں تو وہ انہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی انہیں اچھے الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہ پر ہی رہیں۔ تو یہ جو انسانوں کی قسم ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت سخت دل کے ہوتے ہیں اور گندی طبیعت کے ہوتے ہیں، بد زبان ہوتے ہیں، زبان دراز ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، ان سے کسی کو خیر کی توقع نہیں ہوتی، بعض اوقات مکمل طور پر نہیں ہوتی، بعض اوقات آپ کے ساتھ تعلقات میں آپ کو پتہ ہوتا ہے میرے ساتھ تو یہ خیر سے پیش نہیں آئیں گے، اور ان کے شر سے آپ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، ان سے میل جول نہیں رکھتے، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان سے بچتے ہیں تاکہ ان کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں، ان کی زبان کے شر سے بچائیں، ان کی نگاہ کے شر سے بچائیں، ان کے ہاتھ کے شر سے بچائیں، بلکہ الٹا ان کی عزت، اگر کہیں وہ راستے میں پیش آ جائیں، کسی جگہ مل جائیں تو انہیں بہت عزت کے ساتھ ان سے بات چیت کرتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں تاکہ اس کے شر سے اپنے آپ کو اور اس کی بری طبیعت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اور خاص طور پر ان کی بد زبانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تو یہ تیسری کیٹیگری ہے کہ جن کو بدترین لوگ کہا گیا قرآن کریم میں اور حدیث میں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ ایک مسلمان سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ پاکیزہ، صاف ستھری اور باوقار گفتگو کا مالک ہوگا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں صرف ایک واقعہ یہاں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تاج الدین السبکی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے والد علی ابن عبد الکافی تقی الدین السبکی کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں نے دیکھا کہ کتا ہمارے پاس سے گزر رہا ہے۔ میں نے اونچی آواز سے کہا کتے، اوے کتے کے بچے گزر جا۔
میرے والد نے مجھے ٹوکا اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے کتا گزرا، انہوں نے اس کو دیکھ کے کہا سلامتی سے گزر جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری زبان بری گفتگو کی عادی نہ ہو جائے۔ تو اچھے الفاظ ہمیشہ زبان سے ادا کرنا یہ بھی ایک عادت ہے، اور برے الفاظ زبان سے نکالنا یہ بھی ایک عادت ہے۔ عمومی طور پر ہم اپنے ارد گرد ایسے افراد کو دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں باہر کہ مخاطب کرتے ہوئے چھوٹے بڑے کے رتبے اور وقار کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر چھوٹوں کو مخاطب کرنا ہے تو تڑاہ کر کے مخاطب کریں گے، جبکہ چھوٹوں کو بھی آپ کہہ کے نرم گفتگو کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہم سے سیکھیں۔ بعض لوگوں کو گالم گلوچ کی بڑی عادت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو برا بھلا کہیں گے، چیزوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ سب کے سب اسی حدیث میں علماء کرام کا کہنا ہے شامل ہیں کہ یہ تھرڈ کیٹیگری ہے جن کو اللہ رب العزت نے بدترین لوگ کہا ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے چاہے وہ گفتگو شر والی ہو، انداز گفتگو ہو، سوچ ہو، یا کسی بھی انداز سے وہ اس میں شامل ہے۔ پھر بعض لوگ چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں، کثرت سے بد دعائیں دیتے ہیں، اپنی اولادوں کو بد دعائیں دیں گے، اپنے گھر والوں کو دیں گے، اپنے آپ کو دیں گے، نرم زبان کی بجائے ہمیشہ سخت زبان استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ یا تو مجبوراً ان کی عزت کرتے ہیں تاکہ یہ خاموش ہی رہیں اور ان کے شر سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، یا پھر یہ کہ ان کی زبان کی وجہ سے اور ان کے شر کی وجہ سے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ چوتھی کیٹیگری جن کو اللہ رب العزت نے بدترین لوگ کہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ہیں دو چہروں والے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجد من شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذی الوجہین، قیامت والے دن تم اللہ رب العزت کے ہاں بدترین لوگوں میں دو چہرے والوں کو بھی پاؤ گے۔ الذی یأتی ہؤلاء بوجہ، جو کہ ان کے پاس آئیں تو ایک چہرہ لے کر آتے ہیں اور ان کے پاس جائیں تو دوسرا چہرہ لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ دو رخا ہونا اور دو چہروں والا ہونا یہ اللہ رب العزت کے ہاں بدترین لوگوں کی نشانی ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ یہ انسانوں کی وہ قسم ہے جو یہ اسٹریٹجی فساد پھیلانے کے لیے، خرابی پھیلانے کے لیے اختیار کرتے ہیں، اصلاح کے لیے نہیں کرتے، اور خیانت کے لیے کرتے ہیں۔ یہ امانت والے نہیں ہوتے، اور یہ پردے چاک کرنے والے ہوتے ہیں، یہ پردے ڈالنے والے نہیں ہوتے۔ منافق راز چاک کرتا ہے جبکہ مومن پردے ڈالنے والا ہوتا ہے۔ یہ دوسروں کے راز نشر کرنے والے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ خبریں اور باتیں پہنچانے والے ہوتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان اپنے دو چہروں کی اسٹریٹجی کے ذریعے سے خرابی پیدا کر سکیں۔ ان دو چہرے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہنسیں گے جبکہ ان کے دل میں آپ کے لیے کینہ اور آپ کو نقصان پہنچانے کے شدید جذبات چھپے ہوں گے۔ یہ دو چہرے والوں کی نشانی ہے۔ یہ آپ کے چہرے پر آپ سے محبت کا اظہار کریں گے جبکہ دل میں آپ کے لیے کینہ رکھیں گے، یا آپ کے سامنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی باتیں کریں گے جبکہ اس فائدے کی آڑ میں آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ آپ کے سامنے یہ دو چہروں والے اصلاح کرنے والے کا روپ دھار کر آئیں گے جبکہ یہ فساد پھیلانے والوں کے درپردہ امام بنے ہوتے ہیں، اور یہ کسی بھی قوم کے پاس ایک اچھے چہرے کے ساتھ آتے ہیں اور دوسرے کے پاس بہت ہی برے چہرے کے ساتھ جاتے ہیں۔ دو چہروں والا انسان وہ انسان ہوتا ہے جو لمحہ بلمحہ صورتحال کے مطابق رنگ بدلتا چلا جاتا ہے۔ مسلمان اور مومن کی طرح اس کا موقف ایک نہیں ہوتا، وہ ہر حال میں ایک ہی موقف اپنانے والا نہیں ہوتا، بلکہ وہ جیسے لوگ دیکھتا ہے ویسا ہی بھیس اختیار کر لیتا ہے، اور ہر ایک کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ دو چہروں والے لوگ اپنے دشمن کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر گروہ کے پاس اپنا ایک چہرہ لے کر اور دوسرے گروہ کے پاس دوسرا چہرہ لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ خاندان کے لیول پر بھی فساد پھیلاتے ہیں، اقوام کے لیول پر بھی فساد پھیلاتے ہیں، اور یہ سب کچھ وہ کبھی کبھار اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کرتے ہیں، اور ان کی مثال بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 سے لے کے 16 تک دیکھیے، جس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ دو چہروں والے لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا،
کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں تمہاری طرح. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وہ ایمان والوں کے پاس ہم جو باتیں کر رہے تھے وہ تو مذاق ہے. اللہ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ انہیں بتا دیجئے کہ ان کا رب ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور اس نے ان کی سرکشی میں ان کو خوب ڈھیل دے رکھی ہے. یعمہون تاکہ جو کچھ یہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہ دو چہروں والے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر. فما ربحت تجارتہم تو ان کی یہ تجارت ان کے کچھ کام نہ آئے گی. وما کانوا مہتدین اور انہیں کبھی ہدایت عطا نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ اسلام کو یہ کئی چہروں والی سیاست پسند نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حق ایک ہے. حالات جو بھی ہوں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حق کی پیروی کرتا رہے اور حق بات کرتا رہے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو حالات کے مطابق اپنے دین اور ایمان کو بدلتا رہے. لہٰذا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ ہم کئی چہرے رکھتے ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں من کان لہ وجہان فی الدنیا جس کے دنیا کی زندگی میں دو چہرے ہوئے کان لہ یوم القیامت لسانان من نار قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی. آپ سوچئے کہ اگر ہمارے منہ میں صرف ایک زبان کو آگ لگی ہو تو وہ کتنا اذیت ناک ہے. تو یہاں پر دو آگ سے زبانیں اس کے منہ کے اندر ہوں گی. پانچویں کیٹیگری جو کہ بدترین لوگوں کی اللہ رب العزت کے ہاں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں بدترین انسان وہ ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے سے ازدواجی تعلق قائم کریں اور پھر ایک دوسرے کے راز بیان کرتے پھریں. دوستوں میں اپنے راز بیان کرتے پھریں, بہن بھائیوں میں آپس کے میاں بیوی کے راز بیان کرتے پھریں, دوست احباب رشتہ داروں میں بیان کرتے پھریں. اللہ رب العزت نے اس بات کو پسند نہیں کیا. میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہے بول چال سے لے کر ازدواجی تعلق تک ان کی جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس امانت ہے. اب اگر وہ ان کے بیڈ روم سے نکل کر ان کے کمرے سے نکل کر ان کے خاندان میں پھیل جاتی ہے یا ان کے دوست احباب تک پہنچتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو سختی سے ناپسند کیا ہے اور ایسے لوگوں کو بدترین لوگ کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا لٹریچر جس میں میاں بیوی کی گفتگو جو ہے وہ عام لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں میگزین ڈائجسٹ ہوتے ہیں یہ ساری ناپسندیدہ ہیں کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں کیا. پھر اسی طرح سے دیکھیے چھٹی کیٹیگری جو اللہ رب العزت کے ہاں بدترین لوگوں کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من شر الناس رجلا انسانوں میں سے وہ انسان اللہ رب العزت کے ہاں بدترین ہے یقرأ کتاب اللہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے لا یرعوی الی شیء منہ لیکن اس میں سے کچھ بھی سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت نے بدترین انسان قرار دیا ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس لیے کہ قرآن کریم صرف تبرک یا برکت حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا نہ ہی اس لیے نازل ہوا تھا کہ ہم اس کے حروف زبانی یاد کر لیتے اور حافظ بن جاتے اور اس کی حدود ضائع کرتے رہتے اس کے احکام پر عمل درآمد نہ کرتے. نہ ہی اسے اس لیے نازل کیا گیا کہ اس کے ہم اپنی گاڑیاں سجائیں یا اپنی دیواروں کو سجاتے رہیں یا اس کے ڈیکوریشن پیسز ہمارے جو ہے ڈرائنگ روم کو زینت بخشتے رہیں. نہ ہی اس لیے نازل ہوا تھا کہ اسے پکڑ کے بند کر کے کسی شیلف میں رکھ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے نازل کیا تھا کہ یہ ہماری زندگی کا دستور ہے, ہماری زندگی اس کے مطابق گزرنی چاہیے اور ہماری امت کا دستور ہے اور پوری دنیا میں اس کا پیغام عام کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمیشہ قرآن کریم کو سمجھنے اور سیکھنے پر بہت وقت صرف کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھتے تو 10 آیتیں سیکھتے اور اگلی اس وقت تک نہ سیکھتے جب تک کہ ان پر مکمل طور پر عمل کرنے کی عادت کو بھی نہ اپنا لیتے. پھر اسی طرح سے دیکھیے 7ویں کیٹیگری جو اللہ رب العزت کے ہاں بدترین لوگوں کی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من شر الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامت، اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت والے دن بدترین لوگ وہ ہیں، عبد اللہ کا بندہ، اذهب آخرتہ جو اپنی آخرت تباہ کر دے، بدنیا غیرہ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے۔ اور اس کی مثال ہمارے ہاں وہ علماء کرام ہیں جو کہ بادشاہ وقت کو خوش کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے ہیں۔ یہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے، بادشاہ وقت کو خوش کرنے کے لیے، اسے اسٹرینتھن کرنے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لیں غلط فتوے دے کر۔ یا وہ افراد جو کہ باطل والوں کا ساتھ دیں اور حق والوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تاکہ دنیاوی فائدے باطل والوں کو پہنچا سکیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی حماقت ہے کہ مسلمان اپنی دنیا کو اپنی آخرت بنانے، اپنی دنیا بنانے کے لیے آخرت خراب کر دے۔ اور اس سے بھی بڑی حماقت یہ ہے کہ دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دے۔ تو مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی دنیا بیچ دو، آخرت بچا لو، آخرت کا سودا نہ کرنا، دنیا اور آخرت دونوں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بحیثیت مسلمان کے آخرت بچانی ہے، اس کے لیے ہمیں دنیا بھی قربان کرنی پڑے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بہت ہی حماقت کا فیصلہ ہوگا کہ ہم دنیا بچا لیں جو کہ وقتی ہے اور عارضی ہے، اور اپنی آخرت تباہ کر دیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور جہاں ہماری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے۔ اس سے بھی بڑی حماقت والا فیصلہ یہ ہے کہ دوسرے کو دنیا کا فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت ضائع کر دی جائے، جیسے کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دی جائے۔ مثال کے طور پر میں اپنے چھوٹے بھائی کے حق میں جھوٹی گواہی دوں تاکہ اسے وراثت میں زیادہ حصہ ملے، تو اسے تو دنیا کا فائدہ پہنچ گیا، لیکن میں نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر ڈالا اور اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ اسی طرح سے علماء کرام کا کہنا ہے اس حدیث میں وہ والدین بھی شامل ہیں جو اپنے بچے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ والدین جو حرام کماتے ہیں تاکہ ہم اپنے بچے کو دنیا کی زیادہ سے زیادہ آسائشیں دے سکیں اور خود اپنی آخرت کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ والدین جو اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے انہیں دین کا علم نہیں سکھاتے، انہیں دین کے علم سے یہ سوچ کے دور رکھتے ہیں کہ اس طرح یہ اپنی دنیا کی زندگی اچھی نہیں گزار سکیں گے اور صرف انہیں دنیا ہی سکھاتے رہتے ہیں، وہ والدین بھی اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح سے وصیت میں کمی بیشی کرنے والے افراد جو اپنے من پسند افراد کو نوازنے کے لیے وصیت میں تبدیلی کرتے ہیں تاکہ اپنے کسی پیارے کو زیادہ حق دلا سکیں اور اس کے مقابلے میں اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ اور نیک عورت اللہ رب العزت کی 60 سال تک اطاعت گزاری کرتے رہتے ہیں، پھر ان دونوں کو موت آتی ہے تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ان پر آگ واجب ہے۔ سوال کیا گیا کہ ان پر آگ کیوں واجب ہے جبکہ وہ 60 سال تک اللہ رب العزت کی باتیں کرتے رہے اور اطاعت گزاری کرتے رہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے وصیت میں تبدیلی کی تھی، اپنے من پسند بچوں کو یا اپنے من پسند فیملی ممبرز کو زیادہ دینے کے لیے، اور جو ناپسندیدہ تھے ان کا حق مار لیا، لہٰذا ان کی عبادتیں اور ان کی اطاعت گزاری اب کوئی کام نہیں آئے گی۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے نامی کیٹیگری ہے کہ جن کو اللہ رب العزت کے ہاں بدترین لوگ کہا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے بدترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشاؤون بالنمیمۃ، جو لوگوں کے درمیان چغلیاں لے کر، یعنی ایک بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، المفسدون بین الاحبۃ، جو پیار سے رہنے والوں کو پھاڑ دیتے ہیں، یعنی ان کے چغلی پہنچانے سے پہلے وہ لوگ مل جل کر رہتے تھے۔ یہ ہمارے خاندان کے افراد بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر کوئی ایک اٹھتا ہے اور ان کے درمیان دوریاں ڈالنے کے لیے، دشمنیاں ڈالنے کے لیے، بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ باتیں پہنچاتا ہے یا چغلی کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے۔ الباغون البراء العنت، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بری الذمہ لوگوں کو بوجھ تلے لاد دیتے ہیں۔
اس کی تشریح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بدترین انسان وہ ہے جس سے خیر کی کوئی توقع ہی نہ رہے، اور بدترین انسان وہ ہے کہ جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المشاؤون بالنمیمۃ، جو خوب جد و جہد دوڑ دھوپ کرتے ہیں چغلی کے لیے، ایک بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، یہ شر پسند افراد کی صفت ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان باتیں صرف اس لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈال سکیں، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈال سکیں، والدین اور اولاد کے درمیان پھوٹ ڈال سکیں، دوست احباب رشتہ داروں کے درمیان پھوٹ ڈال سکیں، اور پھر اس پھوٹ کے نتیجے میں ان کے درمیان دشمنیاں پرورش پاتی ہیں۔ اور یہ جو چغلی ہے، اس کے نتیجے میں پیارے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ملنے جلنے والوں کے درمیان دشمنیاں پڑ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یحییٰ الیمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک پل میں چغل خور اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچانے والا، ایک پل میں وہ خرابی اور بگاڑ اور فساد پیدا کرتا ہے جو جادوگر ایک سال میں بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ چغلی کھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو چغل خور جو نقصان کرتا ہے وہ جادوگر کے نقصان سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو آپس میں پہلے ملتے جلتے تھے، کسی ایک کے فساد کی وجہ سے، اس کی خرابی کی وجہ سے، اس کی چغلی کی وجہ سے، غلط باتیں کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان ایسی دوریاں پیدا ہوئیں کہ وہ زندگی میں دوبارہ اکٹھے نہیں ہو سکے۔ پھر ان لوگوں کی جو ایک اور صفت بیان کی گئی ہے، الباغون البراء العنت، یہ بریو ذمہ لوگوں پر بوجھ ڈالنے کی دوڑ دھوپ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس سے مراد علماء کرام کا یہ ہے کہ یہ بھی چغلی اور غیبت کا ایک اثر ہے کہ یہ جو چغل خور ہوتا ہے بریو ذمہ لوگوں پر الزام لگا کر انہیں دشمنی کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے، انہیں مصیبت اور تکلیف کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے، نفسیاتی اذیت کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے، بگاڑ، پھوٹ اور خرابی اور زندگی بھر کی دشمنی کے بوجھ تلے دبا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو چغل خور ہوتا ہے، جو اللہ رب العزت کے ہاں بدترین لوگوں میں شامل ہے، یہ جب دیکھتا ہے کہ لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اور ملتے جلتے ہیں اور ایک دوسروں کے لیے صاف دل رکھتے ہیں، تو یہ ان کے درمیان ایسی خرابی پیدا کرتا ہے اپنی چغلی کے ذریعے سے کہ وہ محبت رکھنے والے، ملنے جلنے والے، صاف دل والے افراد دشمنی کے بوجھ، نفرت کے بوجھ، نفسیاتی اذیت کے بوجھ اور دکھ کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب کہ بدترین لوگ وہ ہیں کہ جو چغل خور ہیں اور چغلی کھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے سرکل میں دشمنیاں، نفرتیں پھیلانے والے، محبت کرنے والوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے ہمارے پاس نامی کیٹیگری ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے مطابق فرمایا، الا اخبرکم بشرارکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے بدترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، الذی یأکل وحدہ، جو اکیلا بیٹھ کے کھاتا ہے، یعنی اپنا کھانا دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، محتاجوں اور مساکین کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ کبھی کبھار تو شیئر ضرور ہی کر لینا چاہیے، واجب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی روایات سے کتاب الزہد میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کوئی کھانا اکیلے نہیں کھایا، اور ہمارے صالحین بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہر کھانے کو عبادت بنا لیتے تھے، اپنے کھانے میں کسی نہ کسی کو ضرور شامل کرتے تھے، چاہے اپنے کسی دیندار بھائی کو شامل کریں، دوست احباب کو شامل کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ پیدل میلوں چل کر جاتے، جب انہیں کوئی مسافر، کوئی محتاج، کوئی مسکین ملتا تو اسے لاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے اور پھر کھانا کھاتے، ورنہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے۔ اور ہم سب جانتے ہیں، کئی لیسن ہم لے چکے ہیں کہ ہمارے دین میں کھانا کھلانے کو بہت فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو وہ شخص انتہائی ناپسند ہے جو ہمیشہ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اور یہ دراصل اس کے بخیلی کی بھی ایک نشانی ہے اور اس کے اندر پائے جانے والے تکبر کی بھی ایک نشانی ہے۔
ہو سکتا ہے کہ وہ بخیلی کی وجہ سے ایسا کرتا ہو، چھپ چھپا کے اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہو کہ نہ مجھے کوئی دیکھے اور نہ مانگے اور نہ میں کسی کو دوں، یا پھر یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے اکیلے بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے۔ تو یہ کھانا کھلانے کے اوپر کافی میں آپ لوگوں سے روایات شیئر کر چکی ہوں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے ہمارے جو ہے وہ دین میں، کہ جس میں دوسروں کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ دوسری نشانی آپ نے اس شخص کی بتائی جو اللہ کے ہاں بدترین انسان ہے، اسی حدیث میں یجلد عبدہ، یعنی اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو کوڑے مارتا ہے، اپنے ملازموں کے ساتھ سخت سلوک روا رکھنا، کوڑے مارنا، یہاں تک کہ کوڑے مارنے پر چلے جانا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اپنے ملازم کو دن میں کتنی دفعہ معاف کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ۔ تو اس پر علماء کرام کہتے ہیں کہ دن میں اگر 70 دفعہ ملازم کو معاف کرنے کا کہا گیا ہے تو گھر والوں کے لیے تو اس سے بھی زیادہ معافی کا آپ کی طرف سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر ان کی تیسری نشانی بتائی ان بدترین لوگوں کی، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، اور یہ اپنی عطا کو روک لیتا ہے مستحقین سے۔ رفت لفظ عربی زبان میں جب میں نے اس کو چیک کیا تو اس کے جو مطلب ہیں وہ یہ کہ اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے، کسی کو مال عطا کیا ہے تو وہ اپنے مال کو روک لے، کسی کو علم عطا کیا ہے تو اپنے علم کو روک لے اور اسے اللہ کی مخلوق تک نہ پہنچائے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی سے باز رہے، صلہ رحمی نہ کرے، میل جول سے اپنے آپ کو روکے رکھے، زیادہ لوگوں سے میل جول نہ کرے، نیکی کے کاموں میں تعاون سے اپنے آپ کو روکے رکھے، تعاون نہ کرے۔ تو یہ مطلب ہے وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ، اور جو اپنی عطا کو روک لے۔ حتیٰ کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اپنے جسم سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہ کرے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی ہے اس سے دوسروں کا بھلا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ہے وہ بدترین انسان جس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 10ویں نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدترین انسان کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے شر الناس الذی یسأل باللہ، بدترین ہے وہ انسان جس سے اللہ کے نام پر مانگا جائے ثم لا یعطی، پھر وہ دے نہیں۔ یہاں پر علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ کوئی شخص حقیقی طور پر محتاج ہے اور وہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا اور وہ اللہ کے نام پر ہم سے مانگ رہا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اپنے مال کو روک لیں اور اس کی مدد نہ کریں تو ایسا شخص اسی زمرے میں آتا ہے کہ جس کو بدترین کہا گیا ہے۔ ہاں یہ ضرور شرط ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ مانگے جس میں ہمیں نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس رہنے کے لیے ایک ہی گھر ہے اور وہ محتاج انسان آ کر یہ کہے کہ آپ اپنا یہ گھر اللہ کے نام پر مجھے دے دیں، تو ایسا مطالبہ پورا کرنا اللہ کے نام پر آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یا وہ آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا پہلو پایا جاتا ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی آ کر کہے اللہ کے نام پر خدا کے لیے ایک دفعہ چل کے میرے حق میں یہ جھوٹی گواہی دے دو، میرے معاملات سنور جائیں گے، تو ایسا کام جس میں اللہ کی نافرمانی کا پہلو پایا جاتا ہو اس کا پورا کرنا آپ پر فرض نہیں ہے۔ ہاں وہ محتاج ہو، وہ جائز چیز آپ سے مانگے اور آپ کو یقین ہو کہ وہ واقعی محتاج ہے، تو آپ جس قدر ہو سکے اپنے مال میں سے، اپنے منصب سے، اپنی حیثیت سے، اپنے جسم سے، اپنے علم سے اس کی مدد کر دیں، تو اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے۔ لیکن آپ جانتے بوجھتے بھی کہ وہ مستحق ہے اور آپ کے پاس ہمت اور طاقت تھی کہ آپ اس کی مدد کر سکتے تھے، پھر بھی نہ کریں، تو پھر یہ اس شخص کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے کہ انتہائی بدترین ہے وہ انسان جس سے اللہ رب العزت کے نام پر مانگا جائے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ عطا نہ کرے۔ تو یہ ہے وہ 10 کیٹیگریز کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بدترین انسان کہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کا مطالعہ کریں، اسے سیکھیں اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا محاسبہ نفس کرنے کی اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔